اسرائیل غزہ میں خوفناک جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غزہ میں ہسپتالوں پر حملوں کی ایک نئی اور خطرناک جو ہے وہ لہر شروع کر دی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق شمالی غزہ میں واقع انڈونیشیا ہسپتال کو اسرائیلی ڈرون حملوں کے بعد سروس سے باہر ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ شمالی غزہ میں آخری مین ہسپتال تھا جس کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ اب شمالی غزہ میں ایک بھی پبلک ہسپتال کام نہیں کر رہا۔ انڈونیشیا کے ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان کے مطابق ہسپتال پر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں، بشمول انٹینسو کیئر یونٹ یعنی ICU، جہاں پہ تشویشناک حال میں مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہسپتال میں تقریباً 30 مریض اور 15 میڈیکل سٹاف پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ناظرین، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جب اسرائیل نے الشفا ہسپتال پر حملہ کیا تھا تو یہ ایک انٹرنیشنل کنٹروورسی بن گئی تھی۔ اسرائیل نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ حماس کے راکٹ تھے جو کہ غلطی سے اپنے ہی ہسپتال پر گر گئے، لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے شاید احتجاج کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب جب اسرائیل کھلے عام متعدد ہسپتالوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو دنیا کی طرف سے خاموشی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کہ ناظرین، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اسرائیل کے ان غیر قانونی اقدامات کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلے ہفتے خان یونس میں واقع یورپین غزہ ہسپتال پر بھی 9 میزائل داغے گئے جس میں کم از کم 16 بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے۔ اسی شہر میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر ہونے والے حملوں میں 2 افراد شہید ہوئے جن میں ایک زخمی صحافی بھی شامل تھے۔ اور اب یورپین ہسپتال جو کہ غزہ میں کینسر کے علاج کی واحد فیسلٹی تھی اس کو بھی سروس سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جنگی جرائم ہے اور بدترین جنگی جرائم ہے اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلیمہ نے الجزیرہ کو بتایا کہ تازہ حملے جو کہ ہفتے سے جاری ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی حملے انٹینسیفائی ہو رہے ہیں۔ میڈیکل ٹیمیں واقعی مشکلات سے دوچار ہیں اور ہمارے پاس میڈیکل ٹیمز اور سٹاف کی تعداد بہت کم ہے اور بہت سے لوگوں کو زیادہ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اتوار کو ہسپتال سے فون پر بتایا کہ ہزاروں بیمار اور زخمی لوگ مر سکتے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ بلڈ ڈونیشنز کی فوری ضرورت ہے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بیت لاہیہ میں اس فیسلٹی کا محاصرہ کر لیا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ خوف اور پریشانی کا ماحول حاوی ہے۔ منسٹری نے بعد میں کہا کہ اسرائیل نے مریضوں اور سٹاف کی آمد کو روک دیا ہے جس سے عملی طور پر ہسپتال کو سروس سے باہر ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے ہسپتال بند ہونے کے ساتھ شمالی غزہ گورنریٹ میں بھی اب تمام پبلک ہسپتال سروس سے باہر ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں اسرائیلی ایئر سٹرائکس نے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ صرف 24 گھنٹوں میں تقریباً 150 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایئر وارز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایملی ٹرپ کا کہنا ہے کہ موت کی تعداد جنگ کے ابتدائی دنوں کی طرح ہی انٹینس ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پریلیمنری ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اپریل میں ایسے واقعات کی تعداد جہاں کم از کم ایک شخص اسرائیلی جارحیت سے شہید یا زخمی ہوا تقریباً 700 تھی۔ یہ فگر صرف اکتوبر یا دسمبر 2023 کے ساتھ ہی کمپیئر کی جا سکتی ہے۔ بمباری کے سب سے بھاری دور میں سے ایک مارچ کے آخری 10 دنوں میں یونائٹڈ نیشنز چلڈرن فنڈ کے اندازے کے مطابق ہر روز اوسطاً 100 فلسطینی بچے اسرائیلی جارحیت سے شہید یا معذور ہوئے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے ہاتھوں شہید کیے گئے تقریباً 53,000 افراد میں سے تقریباً 3,000 افراد 18 مارچ کو اسرائیل کے جو فریجائل سیز فائر توڑنے کے بعد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ناظرین، قطر کی ٹیلی ویژن نیٹ ورک العرب TV کے لیے کام کرنے والے ایک صحافی کو بھی اپنے خاندان کو 11 افراد کے سمیت شہید کیا گیا اور اوبویسلی ناظرین یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ کس طرح اسرائیل فرسٹریٹ ہو رہا ہے کیونکہ دنیا آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ خاص طور پر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی وجہ سے اسرائیل فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ اسرائیل کے لیے کوئی مشکل وقت دیکھ سکتے ہیں اور اسرائیل اس وجہ سے بہت تل ملا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک امریکن ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کے اسپتالوں کے حملوں کی وجہ سے ابھی تک کوئی واضح پوزیشن نہیں لی ہے۔ آج تک یہ جو ایک انسانی المیہ ہے وہ اس حد تک اس وجہ سے پہنچا ہے کیونکہ یہ جو 53,000 شہادتیں ہیں وہ صرف ابھی تک دنیا کے لیے ایک نمبر ہے، نہ کہ ایک انسانی المیہ۔ دنیا کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا، تبھی جا کے یہ معاملہ رکے گا اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے حالات کو بہتر کرے اور وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔